اور خاص طریقے سے جناب پروفیسر سید جعفر زبی ابن سید احمد میاں زبی اور علامہ اسلام شیخ العالم حسین ان سب کے لیے اور امام راہی کی اللہ رحمۃ اللہ
ماحول کہ جس طرح سے دنیا کے ہر مذہب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے کہ میرا تعلق فلاں مذہب سے ہے، میں یہ مانتا ہوں، میں بلیو کرتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، تو یہ حق ہمیں بھی حاصل ہے پوری دنیا میں کہ ہم بھی اپنا عقیدہ کم از کم اپنے آنے والی نسلوں کو اور دوسرے افراد کو ہم یہ بتائیں کہ ہم کسے مانتے ہیں اور کسے ہم نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ بھی ان چیزوں پر ہے، ہماری نماز کس طرح سے ہے، ہمارا روزہ کس طرح سے ہے، ہمارا حج کس طرح سے ہے، یہ ان فرائض میں سے ہے کہ آج اپنے بچوں کو اپنی نسل کو بتانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم لوگ خاموش رہے تو ہم پر یہی الزام کا خدشہ رہی کہ شاید شیعہ جو ہے وہ نمازی نہیں ہے، جبکہ بڑے چیلنج کے ساتھ ممبر رسول کی قسم کھانے کی بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے ہی پاس وہ ائمہ قائدین ہیں کہ جن میں سے کم از کم 2 امام ایک ہی گھرانے کے، ایک باپ اور ایک بیٹا، دونوں کے دونوں نماز کے عالم میں شہید ہوئے۔ تو ہمیں کیا شرم آتی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہم کسے مانتے ہیں؟ اگر ہم یہ تعارف کرائیں گے تو یہ احساس ہوگا کہ ہم جسے مانتے ہیں اس کی نماز کیسی تھی۔ اس لیے کہ آج تک مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، آج تک مسلمان کو یہ نہیں پتا، اس لیے کہ رسول کا قول یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھا کرو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، اور دیکھا کسی نے نہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ بھی مسلمان کی سچائی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم جانتے ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ رسول کس طرح نماز پڑھتے تھے، یہ بھی غلط ہوگا۔ تو اگر دیکھا ہے تو میرے بھائی کم سے کم بتاؤ آج تک یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے کہ رسول کی نماز کی کیفیت کیا تھی، رسول کی نماز کا انداز کیا تھا؟ اور میں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں سبھی کے یاد ہوگا، ہر مذہب ماننے کو تیار ہے کہ وہ نماز سے جس میں پیغمبر خاتم النبیین وہ ہے امام، مسجد عام مسجد نہیں ہے، مسجد ہے مسجد نبوی، اور مجمع بھی عام مجمع نہیں ہے، مجمع ہے صحابہ کرام کا، اور ان سبوں کو چیرتا ہوا جوانان جنت کا سردار حسین شہید کربلا وہ ایسا ایسا سبوں کو چیرتا ہوا کچھ سے رسالت مآب پر جا کر سوار ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے، یہاں تک سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن ہو بھی جگہ ایک سچی پر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے نماز میں نہیں دیکھا اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اگر کبھی دیکھا ہو نہ دیکھا ہو مگر یہ حال ضرور دیکھا، اس لیے کہ جب مستقل عادت کے خلاف دیکھا کہ پیغمبر سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو کتنے صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر جب اس سے رسالت پر حسین کو دیکھے ہوئے دیکھا تو فوراً سب سجدے میں گر گئے۔ توجہ نہیں دیکھا، فوراً سب سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو دیکھ کر سب رکھا سکتے ہیں۔ اور اگر دوسرا بندہ ہو چکا تھا مجھے پھر تیسرا بندہ کس سے مانگنا تھا، یہ سوال اپنے مطلب۔ اور اگر یہ سوال بھی سمجھ میں آیا تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جب نماز کے عالم میں سجدے کے عالم میں حسین کے چہرے کو دیکھ کر سجدہ صحابی کا نہیں ٹوٹا تو تیرا حسین کے تعبیہ کو دیکھ کر نگاہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ تو یہ وہ عقائد ہیں، یہ وہ عقائد ہیں کہ جس کے اوپر بات کی جائے اور تعارف کرایا جائے۔ سورۃ النحل 16واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت کا نشان صرف یہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس کا ترجمہ پیش خدمت۔ واللہ اخرجکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، توجہ کیجیے ایک لفظ کو، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ پھر تمہیں اللہ نے سمع کان دیے، قوت سماعت دی، 2 کان دیے، والابصار 2 آنکھیں دی، والافئدۃ دل دیے دھڑکتے ہو۔ کیوں دیے؟ لام پرپس کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ کس کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جس نے تمہیں کریٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں اس حالت میں بھیجا دنیا میں تمہاری ماں کے شکم سے، لا تعلمون شیئا،
لفظ لا تعلمون کہہ کر اگر آیت ختم کر دیتا پروردگار جب یہ مطلب آ دیتا مگر اللہ نے وہ آگے قدرت ہے وہ قرآن مجید نازل کر رہا ہے لا تعلمون کے بعد مخاطب نہیں ہوتا شیعہ کہہ رہا ہے یعنی کچھ نہیں جانتے تھے لفظ شیعہ کہہ کر رہا ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے جب تمہارا جو شدہ ہے دنیا میں آنے کے بعد کوئی ڈاکٹر بن گیا MBBS ڈاکٹر بن گیا کوئی فلسفی بن گیا کوئی پروفیسر بن گیا تو میں سے کوئی شہید ہو گیا کوئی اللہ ہو گیا کوئی ملائکت ہو گیا کوئی شاید ہو گیا نہ کیا کیا لیکن یہ سب دنیا میں جو کچھ میں ملا وہ بھی تمہیں ہم نے دیا جیسے اگر ہم اوپر پہ صحت نہ دیتے تو تم یہ سب نام میں حاصل کریں وہ سب کچھ ہم نے دیا تو وہ چیز ہے یعنی جب تمہارا آواز جائے آواز سے بات کریں میرے ساتھ میں بات کریں تو مسجد سے لطف آئے گا جب تمہارا آواز جب تمہارے دنیا میں تو کس حالت میں تھے لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے تو کیا بھی تھے جب تمہارا آواز تمہارے ایکسائٹمنٹ کیسے ہوئی لا تعلمون شیئا کیا بھی تھے کچھ نہیں جانتے تمہارا علم کیسا ہوا سورہ نحل آیت کا نظام 70 بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم اللہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ عمر کے آخری حصے ذلیل ترین وہ حصہ عمر کا بڑھاپا جسے ہم مجھے لگتا ہے آ جائے بڑھا کہیں کا بڑھانا ہو تو عمر کا وہ آخری حصہ کیا ہوتا ہے پھر لے کے تاکہ وہ حالت تمہاری ہو جائے کہ تم جاننے کے بعد بھی اب تم کچھ نہیں جانتے وہ کیا میں رہا ہوں لیکن تمہاری یہ حالت پھر سے ہو گئی کہ تم جاننے کے بعد بھی اب کچھ نہیں جانتے تمہارا بات کیا تھا لا تعلمون شیئا کچھ نہیں جانتے تمہارا انجام کیا ہے لیکن لا تعلمون شیئا جیسے آئے تھے ویسے ہو گئے تمہارا خود کا اپنا بچہ اپنا پوتا اپنا راستہ اپنا بھتیجا خود سامنے بیٹھا ہوا بار بار بتاتا ہے بار بار مجھ سے کیا نام تمہارا ابا میرا نام یہ تم کو ملا آپ سے جو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا آپ کی خدمت کر رہا تھا آپ کے لیے پانی لے کر آیا تھا آپ کے لیے دوا لے کر آیا تھا پھر پوچھے نام کیا ہے پہچانتے بھی نہیں کیوں ارض العمر میں پہنچ چکے ہو حالت کیا ہو گئی لیکن تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ تم کچھ نہیں جانتے جانتے تھے مگر اب کچھ نہیں جانتے کیا تھی لا تعلمون شیئا توجہ کیجیے گا اینڈ کیا ہے تمہارا لا تعلمون شیئا میں سارے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں ان دو آیتوں کو میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے پھر اس کے بعد بتائیں کہ کیا مسلمان یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ رسول ہم جیسا ہے توجہ کیجیے گا کیا کسی امام کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جیسا کیا کسی معصوم کو یہ کہہ سکتا ہے کہ معصوم ہم جیسا تمہارا کام یہ ہے لا تعلمون شیئا تمہارا انجام یہ ہے لا تعلمون شیئا مگر اللہ نے ان کو علیحدہ پیدا کیا نہ وہ تم جیسے نہ تم ان جیسے ان کو کیسے پیدا کیا قرآن کا بہتر موضوع سورۃ الرحمن اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ رحمان ہے کیا کہتا
سجدہ صلاۃ محمد علیکم تمہارا آواز کچھ اور ہے، تم اور تمہاری قوت کا اثر ہم جیسی نہیں، تمہاری قوت شرما ہم جیسی نہیں. ان پر سب چیزوں کو تفصیل میں جاؤں تو بتایا لگے گا. تمہاری قوت شرما بھی ہم جیسی نہیں. دیکھنے میں ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے لیے مشکل ہوگا، قرآن کسی تجربات کا محتاج نہیں. قرآن کسی کتاب کا صفحے پر آنے کا، کاغذ سے لکھے جانے کا محتاج نہیں. وجود قرآن اپنی حیثیت میں مکمل ہے. تمہیں صفحے کتاب کا اس لیے دیا تھا کہ تمہارے پڑھنے میں حصول علم میں آسانی ہو جائے. ایسے قرآن ویسے صاحبان قرآن میں مکمل نور بدلی حالت میں اس لیے بھیجا تاکہ آسانی سے ندیاں حاصل کر سکو. تم دیکھتے ہو اور یہ اگر اپنی کتابوں کے حوالہ کروں تو پھر دوسرا مسلمان اپنی کتابوں کو سارا پڑھ کے چلے تو صحیح بخاری کی صحیح چیزیں پہلوانی کی روایت کے شاموں کے سامنے اور اس کو نظر فرمانا. آپ خود گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی روایت کے شاموں کو جو سماعت فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم نماز کے عالم میں مجھ سے پہلے رکوع میں کیوں چلے جاتے ہو، مجھ سے پہلے سجدے سے سر کیوں اٹھاتے ہو. اب جو پیغمبر نے اعتراض کیا تو سب کو بتا چکا کہ سرکار تو محراب میں ہوتے، سرکار تو محراب میں ہوتے اور محراب بھی آپ سمجھتے ہو کہ مسجد نبوی کی محراب جی پیچھے تو کوئی بھی بول نہیں. رکوع میں کون گیا پہلے، سجدے میں کون گیا پہلے، سجدے میں کون گیا پہلے، کچھ پتا نہیں. وہ اپنا لے کر سمجھ رہے تھے نا. مگر رسول نے اعتراض کر کے بتایا تم میں سے میں تمہیں کس طرح جانتا ہوں، کس طرح دیکھتا ہوں. تم رکوع سے پہلے کر لیتے ہو، رکوع سے سر سے پہلے اٹھاتے ہو، سجدے سے سر پہلے کرتے ہو، سجدے سے سر پہلے اٹھاتے ہو. لیکن کسی حالت ہے صحابہ کی، یہ نماز کی حالت ہے صحابہ کی. پیغمبر کا اعتراض کرنا دلیل ایسا کی تو لوگوں نے پوچھا سرکار آپ تو محراب میں ہوتے ہیں، آپ کا چہرے اب تک تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، پھر آپ کو ہماری کیسے بولا. تو نبی نے فرمایا میں تم دیکھا نہیں ہو تو کس طرح میں تم دیکھا نہیں ہوں. جس طرح تم اپنی دو آنکھوں سے دیکھتے ہو اس طرح سے میرا جسم کا اردو قدم دیکھتا ہے، میرا جسم کا پورا حصہ دیکھتا ہے جس طرح تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. اور پتا چلا کسی کی مدارت کوئی کہے کہ رسول ہم جیسا، اس لیے رسول کے جسم کا ہر حصہ ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. قوت کے سامنے آپ کو دے دی، بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ مجھے دوسرا بار بار کہہ دیا میں نے اس کی ضرورت نہیں دے دوں. جناب سلیمان کا واقعہ سنتے رہتے لشکر کے ساتھ میں، اور واقعی نمل میں جب چیزوں کا ڈھیر اور جب قالت نملے نے یہ دیکھا ان کے کہا چلا کر کہا اپنی فوج سے، اپنے لشکر سے، اپنی چیزوں سے کیا کہا کہ میں سلیمان اور اس کے لشکر کو دیکھ رہا ہوں، وہ سب کے سب آ رہے ہیں، تم اپنے دلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں سے کچل دے. آج تک سائنسداں حضرات نے ریسرچ نہیں کی اس بات کے اوپر، تحقیق نہیں ہو سکی کہ قیمتی کی کوئی آواز ہوتی ہے یا اس کی کوئی قوت سماعت ہوتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں لفظوں کو ایک ایک لفظ کی گارنٹی دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں. کیا فرمایا آج تک ریسرچ نہیں ہو سکی، مگر قرآن نے کب سے بتایا. توجہ کیجیے گا، ہندی نے بولنا شروع کیا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ اپنے مساجد میں، اپنے دلوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں سے روک نہ ڈالے. سلیمان جو کوسوں تھے ابھی ہوا کے دور پر قیمتی کی آواز کو سن بھی لیا، کہو گے کبھی ہم جیسا. اور قوت اتنے سارے
تو جو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں نبی نے پہچان لیا, پتا چلا نبی کی خلقت اور ہوتی ہے, ہماری خلقت اور ہے. یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں نے عقائد پر گفتگو کی ہے اور عقیدے کو اجاگر کیا ہے, آج جس کی ہم یاد میں یہ مجلس سنا رہے ہیں, آپ خود جب شہید جب تجارت رہتی تھی انٹرویو دیا گیا تو مرحوم نے تو یہ کہا کہ میں نے اتنا کلام کہا ہے اپنی زندگی میں, اتنا کلام کہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, ہر موضوع پر گفتگو کی اور پڑھ دیا کہ بہت اچھا کلام کہا, مگر خود کہتے ہیں اپنی حیات میں کہ جب میں نے امام زمانہ پر گفتگو کی کہ جب امام آئیں گے, جیسے آپ ادھر سے سنتے رہے جب امام آئیں گے, جب اس پر گفتگو کی تو اس قصیدے کی جیسی قبولیت پورے زمانے میں ہوئی ہے ویسی قبولیت میرے کسی کلام کو نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی میں نے کلام کہا, اس سے پہلے میں نے موقع نے کلام کہا ہے. اب اس کلام میں دیکھیے اگر کچھ بھی ایسا نظریہ ہوتا تو شہید جعفر جیسی شخصیت وہ یہ جملہ نہ کہتا کہ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے, نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے, نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے ہیں. یہ جملے خود بتاتے ہیں کہ انسان کا عقیدہ اپنا کیا ہے, تاکہ حق اور باطل کا امتیاز ہوتا ہے. دین اسی لیے تو آیا ہے, ایمان اسی لیے تو آیا ہے. اس سے یہ بہت سے لوگ پتہ ہے نو درجہ میں اس مقبول مسائل کے درمیان جب بہت زیادہ روزانہ خبروں میں کہا اتنے شہید ہو گیا, اتنے شہید ہو گئے, تو بڑے مسائل چل گئے اور لوگوں نے میٹنگ کرنے کے بعد جس میں ہمیں دعوت دی اور اس نے کہا کہ زیادہ کوشش کی جائے کہ جتنا زیادہ لوگ مائگریٹ ہو جائیں ہجرت کرنے ادھر بہتر. یہ نہ بہت کچھ لوگوں نے کہا, بلکہ حقیقت میں جب مجھے موقع ملا تو میں نے کہا کہ یہ فکر جو آپ کی ہے مائگریٹ ہونے کی, ہجرت کرنے کی, میں سمجھتا ہوں خارجی پالیسی کی بھی تقریباً یہی پالیسی ہے جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا انتشار ہو جائے, اتنا خون بہایا جائے اور اس کے بعد میں دعوت دی جائے. بسم اللہ, ہم آپ کے ہمدار ہیں, آپ تشریف لائیے. اس لیے کہ جس جو سرزمین جس محل پر واقع ہے توجہ فرمائیں آپ سبھی حضرات, کوئی امور اخراجیہ سے جو میں کہہ رہا ہوں واقف ہیں اور مجھے تفصیل میں نہیں جانا, اس کے لیے اس انقلاب کو حاصل کرنے کے لیے, اس سے مفاد حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں کس طرح سے اس سرزمین کو حاصل کر لیا جائے. سمجھ لیجیے نا, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے پاس جس کو سرزمین پاکستان کہا جاتا ہے. سمجھ لیجیے نا, 18 کروڑ عوام پر 5 کروڑ کا یہ 5 لفظ, یہ 5 کا عدد 13 پر بڑا حالیہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کتنے شیر سمجھے ہیں, کتنے ایسی نہیں ہے, ورنہ اور بھی تو کرتے ہیں, نمازیں سب پہ ہیں, عبادتیں سب پہ ہیں, بہت سا خاص فرق ہے. توجہ کیجیے گا, خاص فرق ہے ولایت آل محمد جو مارا جا رہا پوری دنیا میں, چاہے بحرین ہو, چاہے لبنان ہو, چاہے سیریا شام ہو, چاہے عراق ہو, دنیا کے کسی بھی کونے کے اوپر اگر مارا جا رہا ہے تو کس لیے محبت اہل ہے, ان کو وسیلہ ماننے کی وجہ سے. توجہ فرمائیں, دنیا میں جہاں بھی قتل عام ہو رہا ہے آج ہمارا وہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری زبانوں سے علی علی نہیں کرتا ہے. کل بھی شام کے کسی امیر نے کوشش کی تھی, سال ملاؤں کو خریدا, مفتیوں کو خریدا, ممبروں کو خریدا, محرابوں کو خریدا, بیت المال خرچ کیا, مال لٹایا, اس سے پاک کا تو پانی اقوام کا اکٹھا کیا ہوا مال ان پر لٹایا صرف اس لیے کہ مولا کائنات تک سب کو شرم کی جائے, لعنت کی جائے, گالیاں دیا جائے. معاذ اللہ, سب آسان یہ کام رہا. کیوں؟ تاکہ سفید ہستی سے علی علی مل جائے. لیکن میرا سوال ہے اس کی پوری نسل سے دنیا کی, کیا مولا کائنات کا نام کم ہوا لفظ لینا, لفظ علی علی کہنا کم ہوا؟ دنیا کے کونے کونے میں
علی علی ہے، حسین حسین ہے، اس سے زیادہ جو اس لیے کہ جتنا تم قدم کر رہے ہو یہ ہے دعائے سیدہ، یہ ہے دعائے سیدہ کا خبر. جناب سیدہ مضمون ہے کون؟ رضا الہی کی مالکہ خاتون جنت، اور ان کی دعا کا سنگراہ کیا. شیعہ کو قتل عام کیا جا رہا ہے باقاعدہ، یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ ختم ہو جائیں گے. یہ نہیں معلوم ہے قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو چیز زیادہ قدر کی جاتی ہے، تباہ کی جاتی ہے، اس کی پیداوار قدرتاً زیادہ ہوتی ہے. مولا آپ کو سلام دیجیے. جو کہ سماج اللہ آپ کا بلند کرے. سمجھ سکے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے. جو چیز زیادہ تباہ کی جاتی ہے، قدر کی جاتی ہے، قانون فطرت ہے، اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. حج میں جمعے بکرے کتنے جمع کیے جاتے ہیں؟ وہاں کچھ انسان پورے حج کر لیجیے گا جا کر کتنے جمع کیے جاتے ہیں؟ ختم ہو جانا چاہیے تو سب حج کی سے مگر جتنے جمع کیے جاتے ہیں اتنی پیداوار زیادہ ہے. توجہ دیجیے گا. ایران کے اندر جنگ جو توڑی گئی، تحمیل کی گئی جنگ، اس میں اسی لیے قتل کیا جا رہا تھا کہ سب ہستی سے شیعہ ملک نہ رہے. مگر آپ کو پتا چلا ہوگا کہ جس وقت تہران کے اندر امام جمعہ اور جماعت اس وقت کے آگے حاضر افسنجانی نے خطبے میں یہ جملہ کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد یہ ہے، مگر ایران کے اس وقت سے لے کر کہ جب تک ہمارا مطالعہ ماضی سے ہو چکا، توجہ کی جگہ کے جملے پر، جب تک ہمارا ماضی سے کانٹیکٹ ہو چکا ہے اس وقت سے لے کے اب تک اللہ کی رحمت اتنی ہوئی کہ ذکور میں یعنی بیٹوں کی شکل میں ولادتیں اتنے پرسنٹ ہوئی. نماز جمعہ کے خطبے میں آج کے آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ خطبہ آپ کو مل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کا قانون ہے کہ جن کو زیادہ قتل کیا جاتا ہے وہ زیادہ سلوات پڑھے محمد علی محمد اس لیے یہ ڈرنا نہیں چاہیے، انتظام ضرور رکھنا چاہیے. دیکھیے پہلی چیز میں چھٹی امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ شہید کے مرتبے کے لیے جملہ بیان کر رہا ہوں میں، خاص طریقے سے مرحوم کی تجارت کے لیے. چھٹی امام فرماتے ہیں من قال فینا بیت الشعر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. چھٹی امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہماری شان میں، ہم اہل بیت کی شان میں کوئی ایک بیت کہے، بیت تو آپ کو جانتے ہوں گے شعر میں دو بیت ہوتی ہے، ایک شعر میں دو بیت ہوتی ہے. صرف بیت کہے ایک مصرع، جو ایک بیت کہے ہماری شان میں، چھٹے امام فرماتے ہیں صاحب جلال محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیت کے بدلے میں ایک گھر جنت میں بنا دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا کلام کہنے والا، میں اتنے سال سے افریقہ میں جاتا ہوں وہاں سے پڑھنے کے لیے، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی کوئی مرثیہ خان سوچ خان آئے اور اس کے ہاتھ میں ایک پتا صرف جعفر کا نام ہو. یہ سب سے بڑا آج کے دور کا میں کہتا ہوں میر عجیب تھا. ایک سلوات پڑھے محمد جتنے کسی مخصوص لباس میں نہیں، سادہ زندگی سادہ لوگ رہ کر پیغمبرانہ زندگی گزار کر دنیا والوں کو بتایا کہ انسان اپنے کہیں کیا کیا کر سکتا ہے. اور ہر سوال ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ جملہ سرود اپنے مقصد مجلس سے آ گیا. ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ کیا بات ہے صرف قتل ہوتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، یا چھوڑ کر نکل جائیں، ہجرت کر لیں، کیا کریں؟ تو سورۃ الاحزاب سے میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا. چیپٹر نمبر 33 اس میں آپ پڑھی دے رہا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اگر انفرتم من الموت او القتل اذا لا تمتعون الا قليلا، تم میں سے اگر کوئی بھی موت سے یا قتل سے فرار اختیار کرے تو ہم لوگ یہ کیا کر سکتے ہو؟ اذا لا تمتعون الا قليلا، یہی حاصل کر سکتے ہو نا کہ چند دن اور سانس لے سکو. تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا موت سے بھاگ کر، قتل سے بھاگ کر تمہیں کوئی بینیفٹ
نہیں ملے گا. ایک میسج میرا اسے سمجھ گیا ہوں گے آپ. دوسرا میسج, ہمیں کیا مطلب پاکستان میں قتل ہو رہا ہے, ہم یہاں کینیا میں, ہم تو سیف ہیں, ہم سے کیا مطلب؟ ہم کیوں یہاں پر مجلس کریں, ہم کیوں یہاں غم منائیں, ہم کیوں ان کی شہیدوں کی یاد میں یہاں فوٹو لگا کر دوسروں کا دل بہلا دیں؟ یہ جو ذہنوں کی خلاصت ہے. اگر کسی کو حدود میں بانٹ دیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے رنگ و روپ میں بانٹ دیا گیا, زبان میں بانٹ دیا گیا, قوم میں بانٹ دیا گیا, ٹرائب میں بانٹ دیا گیا, اس کا مطلب آج تک مسلمان نہیں ہوئے. کلمہ صرف زبان میں رکھا ہوا ہے, دل کی گہرائیوں میں اسلام ایمان پہنچا ہی نہیں. تو اس لیے اسلام کے آنے سے پہلے عرب سارا ٹرائبزم پر تھا. پڑھی کیا بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں اسے لیٹر نکالے جاتا, سب کے سب پڑھائے پر تھے. یہ میرا قبیلہ, یہ میرا قبیلہ, یہ میرا قبیلہ, یہ میری زبان, یہ میرا رنگ, یہ میرا روپ, صرف یہی تھا. یہ میرا ملک, یہ میرا شہر, یہ میرا سٹی. اسلام میں آنے کے بعد نہ شرطی ہے نہ غربی ہے, نہ کوئی شرطی ہے, نہ کوئی نشر ہے, نہ کوئی مطلب ہے. تو اگر آج ذہنوں میں یہ آئے کہ میں انڈین ہوں تو پاکستانی ہے, نہ پاکستانی ہوں تو کینین ہے, ہم سے کوئی مطلب نہیں, تیری پرابلم ہے, میری پرابلم ہے, نہیں. پیغمبر اسلام سے پوچھے, پیغمبر تو سب کے ہیں, علی تو سب کے ہیں, پیغمبر آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی مجلس کا میرا میسج ہے, نوٹ کیا جائے, غائبین تک میسج پہنچایا جائے. آپ کے کاموں پر ذمہ داری چھوڑتا ہوں. رسول فرماتے من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. حضور فرماتے جو شخص بھی صبح کرے, من اصبح, جو شخص بھی صبح کرے, ولم یهتم بامور المسلمین, اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کوئی غور و فکر نہ کرے, فلیس بمسلم. کتنا ہی بڑا مسلمان ہو, سفید بل کا نمازی ہو, روزانہ صبح مسجد جا کے کھولتا ہو, سب سے بعد میں تالا لگاتا ہو, سب کچھ ہر سال حج بیت اللہ کرتا ہو, ہر سال جا کے زیارتیں کرتا ہو, کچھ بھی کرتا ہو, فلیس بمسلم, میری نظر میں وہ مسلمان صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اس لیے دنیا کے سارے مسلمان خاص طریقے سے محبان آل محمد جن کے دلوں میں ولایت کا شعر ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر جسم کے کسی بھی ایک حصے میں تکلیف ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی, ہمیں چین نہیں ملتا. اس طرح سے یہ میسج ہے میرا, تاکہ سمجھ میں آ جائے. اور یونٹی سب سے بڑی دولت ہے, اس اتحاد کو قائم کریں اور اس کو سمجھیں کہ شہید کا مقصد کیا ہوتا ہے. امام مولا کائنات فرماتے ہیں, جملہ سن لیں, فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیند میں ہو, غفلت کی نیند میں, تو اس کو بیدار کرنے کے لیے اچھا طریقہ کیا ہے؟ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں. اگر کوئی سو رہا ہو غفلت میں تو اس کو اٹھانے کا کیا طریقہ؟ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں. لیکن جب قومیں سو رہی ہو تو شہید کا خون اسے زندہ کرتا ہے, اس کے زمینوں کو سوئے اور بس ایک جملہ کہہ کر مجلس جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں پر تمام کر رہا ہوں. تم آئے تھے جاہل, تم جاؤ گے جاہل, تمہارا آغاز بھی جاہل, تمہارا انجام بھی جاہل. وہ عالم آئے تھے, عالم جائیں گے. تم آئے تھے مردہ. سورۃ البقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا, اور آیت کا نشان 28. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ, تم اللہ سے انکار کیسے کر سکتے ہو, تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو, تم کافر کیسے ہو سکتے ہو. خود اللہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم تھے کنتم فکنتم امواتا, تم کیا تھے؟ مردہ تھے. فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندگی دی. تم یمیتکم, ہم تمہیں موت دیں گے. تم یحییکم, پھر تمہیں ہم زندگی دیں گے. تم الیہ ترجعون, پھر اپنی بارگاہ تمہیں پلٹائیں گے. تم آئے تھے کون تھے؟ مردہ. جاؤ گے تو کیا؟ مردہ. تمہارا آغاز مردہ, تمہارا انجام مردہ. اچھا مردے کسی کو پتا حاصل سننے کے لیے میری تھوڑی سی کڑی باتیں ضرور ہوتی ہیں انشاءاللہ, مگر یاد رہیں گا. صلی اللہ پڑھیں بابا محمد علیہ محمد. ہم جسے زندہ سمجھتے ہیں نا, فلاں صاحب بہت زندہ ہے, کیا ہم زندہ ہیں؟ ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں. کیوں؟ اگر فکریں بیدار نہ ہو, اگر فکریں بیدار نہ ہو تو چلتے پھرتے مردہ. توجہ کیجیے نا, سننے کو قرآن مجید کی پھر 65ویں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, سورۃ النحل کی. اللہ کا فرماتا ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد
آسمان سے پانی نازل کیا. فاحیا به الارض بعد موتها. اللہ نے کیا کیا اس پانی کے ذریعے سے؟ سماعت فرمائے تھے رسولات نے آواز بولا محمد محمد کو ایسی سلوات پڑھیں کہ زمین کھپتے ہیں. اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فاحیا به الارض بعد موتها. اللہ نے پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. یہ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے. اگر سمجھی سمجھے میں پھر ریپیٹ کروں. واللہ انزل من السماء ماء. اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فاحیا به الارض بعد موتها. اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو کیا کیا؟ زندہ کر دیا. اب میرا سوال ہے اگر آپ نے ہاں کر لی تو آپ پھنسے. سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ زمین زندہ ہوتی ہے زمین مردہ ہوتی ہے؟ قرآن نے ثابت کیا ہے مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے. کیسے؟ پانی کے ذریعے سے. مردہ کسے کہتے ہیں؟ زمین مردہ کب ہوتی ہے؟ میرا چھوٹا سوال ہے میں جس سلام کر رہا ہوں. زمین مردہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ زمین. جو لوگ ایگریکلچر سے واقف ہیں وہ میری بات بہت زیادہ سمجھیں گے. جن کا مطالعہ ہے کسانتی پر کھیتی پر کسان ہیں یا کھیتیوں کا کام کیا ہے جنہوں نے بہت اچھی طرح سمجھے. ایگریکلچر والوں کے پاس جاؤں ان سے پوچھے میرے بھائی آپ ہل جوت رہے ہیں یہاں کے اوپر ٹریکٹر چلا رہے ہیں یہاں کے بھیا یہ فارم آپ کا ہے تو جی میرے بھائی یہ بتائیں کہ زمین مردہ کب ہوتی ہے زمین زندہ کب کہلاتی ہے؟ تو ایک کسان دیہاتی جواب دے گا میرے بھائی تو ڈاکٹر صحیح فلسفی صحیح منطقی صحیح مگر اپنا علم اپنے پاس ہے. زمین کے بارے میں جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. میں بے شک بھائی بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے. بتا کیا ہے زمین مردہ کب ہوتی ہے زمین زندہ کب ہوتی ہے؟ تو آج بھی اس نے ایگریکلچر والے نے کہا کہ زمین زندہ جب ہے کہ جب وہ پھل دے جب وہ دانا دے جب وہ غلہ دے جب وہ چاول دے ٹھیک ہے نا وہ چیزیں اگائے اس کے اندر میں پیڑ میں راکھی جگاؤ راستے میں اس کو کوئی سایہ پیڑ پیڑ آ جائے بھوکا ہو اس کے لیے فروٹس ہو اس کے لیے غلہ ہو اسے کیا کہتے ہیں زمین کو زندہ. لیکن اس کے برخلاف اگر بنجر زمین ہو آپ سمجھ جائیں جملے کو اگر بنجر زمین ہو کہ جتنا بھی مال ڈالا جائے بیج کی شکل میں اور کا ذمہ دار مانیوں مخالف کا ذمہ دار نہیں ہو پتا تو ملے گا. زمین زندہ وہ ہے جو پھل دے. زمین زندہ وہ ہے جس میں کھڑے ہوئے. زمین زندہ وہ ہے جس میں ثمر آئے. زمین زندہ وہ ہے جس میں پھل کو آئے. لیکن مردہ زمین وہ ہے جو بنجر ہو بیج ڈالا جائے کوئی خبر نہ ہو راہگیر چل رہا ہو کوئی سایہ بگڑ نہ ہو پانی نہ ملے سایہ بنے ہوئے رنجر نہ ہو چاول نہ ہو دال نہ ہو سبزی نہ ہو اسے کہتے ہیں مردہ زمین. پتا چلا مردہ کا اور زندہ ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ زمین جو لوگوں کے کام آئے وہ زندہ ہے اگر کام نہ آئے تو مردہ ہے. انسانوں میں بھی یہی فلسفہ ہے اگر انسان انسانوں کے کام آئے تو زندہ ہے ورنہ مردہ ہے. انسان کے اندر کی صلاحیت ہے تو وہ دوسروں کے کام آئے. اگر کام آئے دوسروں کی ضرورتوں میں کام آئے تو سمجھنا کہ انسان زندہ ہے اس کا ضمیر ڈال رہا ہے حقیقت میں زندہ ہے ورنہ چلتا پھرتا مردہ ہے. یہ بنجر زمین سے بھی بدتر. ان تمام چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے حقیقت میں تو پھر انسان موت سے نہیں ڈرتا. موت کو ڈرے رہتا ہے. موت ہے تم صادقین. تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا ہے. لوگ موت کی تمنا کرتے ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو موت کی تمنا کرے نہیں. مولا کائنات شاہ فرماتے کہ سب سے بہترین موت افضل الموت موت تو سب کو آئے گی لیکن مولا فرماتے افضل الموت القتل. سب سے افضل موت کون سی ہے؟ جس کو قتل نصیب ہو جو شہید ہو جائے وہ سب سے افضل موت ہے. کرامت ہے
عزت ہے. زندگی میں عزت کے حاصل کر لینا اور ہے، لیکن موت بھی عزت کے ساتھ ہو یہ حدیث کو نصیب نہیں ہوگی. اور اسی لیے قرآن کافی کرتا ہے کہ جب خبردار یاد رکھو تو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ زندہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق حسنہ ملتا ہے. خبردار لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، خبردار انہیں کہنا بھی نہیں، منہ سے نکالنا بھی نہیں، اور پھر دوسری جگہ کیا کہتا ہے گمان بھی نہ کرنا ان کے بارے میں، اس لیے کہ یہ زندہ ہے. اور زندہ سے تبسم کرنا تو جائز ہے نا. جب اللہ کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم مردوں سے نہ مانگے، ہم مردوں سے کم مانگ رہے ہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے عمرے کے لیے گیا اور عمرے میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا میرے ساتھ، اور کچھ دوست لے پکڑ کے لے گئے مجھے اندر، تو میرے سے ایک ہی سوال کیا تھا تمہیں جان کیوں نہیں تھی؟ یہ میری سزا تھی. تو انہوں نے کہا تم مردے سے کیا مانگ رہے ہو؟ تو میں نے اس مردے کا جواب صرف ایک ہی دیا تھا. میں نے کہا یہ بتائیے آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ، عربی زبان کے مالک، آپ کو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ لوگ عربی جانتے اتنی غلطی کرتے ہیں آپ لوگ، تو میرا اذان تو صحیح دیا ہے. لیکن ہماری اذان تو صحیح ہے، اذان تو بالکل وہی پرانی اذان ہے، وہی پرانی اذان ہے، وہی پرانی اذان ہے، اذان نہیں بدل سکتی. میں نے کہا تو پھر ایک بات بتائیے، آپ فرماتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پہلے بھی ہوتا تھا جب سرکار تھے مدینے میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ جب سرکار تھے مدینے میں تب بھی آپ کہہ رہے تھے نہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں گواہی میں چاہیے آج بھی کہہ رہے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کو عربی سے واقف ہے، عربی کے لیے ماضی کے لیے لفظ کہنا آتا ہے، اس میں سے یہ کہنا لگا دو محمد ہے اللہ کے رسول، یعنی ماضی آپ نہیں ہے. فوراً کہا کہ لگے تم پینٹ شرٹ میں ضرور ہو مگر کوئی سمجھ گئے ہوگا تو کر رہے ہیں الحمد للہ کہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ زندہ سے تبدل کرنا قرآن کے اعتبار سے چاہتے تھے. اللہ اکبر. جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا ابھی تو دنیا سے سب کو جاننا ہے، سب کو ماننا ہے، لیکن دعا کریں انجام اچھا ہو، انجام اچھا. زندگی بھر کی نمازیں بیکار ہو جاتی ہے اگر آخری گھڑی ہماری غلط قرآن کو یا بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائیں. اور موت کا کسی کو پتا نہیں ہے، کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، کہاں آئے گی کسی کو نہیں پتا، کس زمین پہ آئے گی یہ بھی نہیں پتا، کس حالت میں آئے گی. ارمان پورے کر لیں گے ہم، پتا جوان ہے اس کو پورا بنا لیں گے، پتا نہیں. مکان بنانا شروع کیا کمپلیٹ ہو جائے گا، خود قدم رکھ دوں ہم. شرطار نے تو جگہ بنانی تھی، خود ہی پہلی کر ڈالوں گا تو کیا کرا. تو اس کا غور کرنا ہے. ختم کر دیا میں نے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مرنا سب کو ہے، لہٰذا کیا لے کر جا رہے ہیں، کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. جن لوگوں نے احساس کر لیا دنیا سے چھوڑ ہی گیا اس کے لیے چند چیزیں ہیں. اور وہ یہ کہ مردہ کوئی بھی جاتا ہے دنیا سے جب کوئی مر جاتا ہے لاکھ مئی کے مسائل کے 2-3 جملے پڑھوں گا، مسائل تمام اور انشاءاللہ ختم ہو. جب بھی کوئی جاتا ہے دنیا سے لاکھ میت و اشیاء، کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے میت کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. الغسل والقتل والکافور والاکفان والناشر والقبر. یہ 6 چیزیں، ان 6 چیزوں کا ہونا ہر میت کے لیے ضروری ہے. اسی پر بتایا تمام کر رہا ہوں. جو بھی دنیا سے جاتا ہے ہر میت کے لیے کیا ہے، کتنا ہی غریب ہو فقیر ہو دنیا سے جانے والا، یہ 6 چیزیں اس کے لیے ضروری ہے. کون کون سی؟ پہلی چیز ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ اس کے لیے پتر یعنی روئی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کمبا روئی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو کافور خلوص کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور الاکفان کفن دینا ضروری ہوتا ہے. اور ناش جنازہ اور قبر. کیسا ہی غریب ہو، کیسا ہی فقیر ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں لاوارث مر رہتا ہے مگر اس کو یہ 6 چیزیں میسر ہو جاتی ہیں.
محفل بیوی بہنوں میں آئے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کی بہن دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اللہ شفا دے۔ دوسرے لوگ جو اجتماع سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی گھڑی ہو ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ ہم بڑی پریشانی میں اللہ ہماری مشکل کشائی کرے۔ میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں مگر ایک جملے کے ساتھ کہ دعا جب قبول ہوتی ہے جب آنکھوں میں آنسو ہو، آنکھوں میں آنسو ہو تو دعا مستجاب ہوتی ہے، اور اسی میں مقدس کے دستے میں کون ہے جس کی دعا قبول نہ ہو؟ ہر مسجد ہر مردہ جو دنیا سے جاتا ہے اس کو قدر بھی ملتا ہے، کفن بھی ملتا ہے، کافور بھی ملتا ہے، قدر بھی ملتا ہے، اس کو بھی ان کے بعد جنازہ بھی ہوتا ہے، اس کی قبر بھی میسر ہوتی ہے، تشریح جنازہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر اللہ انعام کو بڑے حضرت کرے، اللہ آپ کو کوئی غم مجھے سوائے غم حضرت ہے، میرا وقت کا امام زمانہ خون کے آنسو بہا کے کہتا سلام میرا میرے جب کے مظلوم پر کہ جس کو غسل نہیں ملا بلا تو اسی کے خون کے غسل ملا۔ وہ عمر خود لو اگر روئی کی جاتی ہے کفن کے ساتھ تو میرا وقت کا امام کہتا ہے وہ شہید تو ہوں خود لو سفید ریش مبارک کرے جیسے افضل کی خود کی جگہ کا، اور اس کے بعد کا جملہ والکافور، اور کافور کیا ہے؟ والتراب کافور۔ میرا وقت کا امام کہتا ہے جس کو کافور تک نصیب نہ ہوا خاک کربلا تراب کافور بن کر بدل کر آئی، اور اس کے بعد کفن بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ امام فرماتے ہیں میرے جب کے مظلوم کو کفن تک نصیب نہیں ہوا، غریب سے غریب کو کفن دے دیتے ہیں، راہگیر لوگ چلتے ہوئے چندہ کر کے غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، مگر میرے جب کے مظلوم کو کفن نہیں ملا۔ ریا آگے کربلا کے ذرے آگے اڑ کر میرے جب کے مظلوم کی لاش پر رہے تھے، یہی کفن ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ امن ناس، ہر ایک غریب سے غریب کا جنازہ تیار ہوتا ہے، دھوم سے جنازہ اٹھتا ہے، مگر ہر میرے جب کے مظلوم جس کا جنازہ نہ اٹھ سکا اگر کچھ اٹھا بھی تو کہا وہ میرے جب کا پھر کٹا ہوا مجھے لے جاتا کبھی کو کبھی شام سے آیا گیا، اور اس کے بعد جملہ سنیں گے بتا کوئی جملہ رحمت رحمانہ کیا فرماتے میرے امام مظلوم، امام زمانہ فرماتے میرا سلام جب سے مظلوم پر جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کو قبر تو میسر ہوتی ہے، لیکن میرے جب سے مظلوم کو ایک ہفتے تک قبر نہ ملی، اگر قبر بھی ملی تو قبر کو منہدم کر دیا گیا، لوگوں نے روزہ بنایا، روزے کو منہدم کر دیا گیا، تعلیم کر کر دیکھو کتنی مرتبہ روزہ اتوار کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں میرے جلد مظلوم کی قبر مومن جو محب ہے حسین کا ان کے دلوں میں قبر ہے، اور آخری جملہ دنیا سے کوئی بھی جائے اگر کسی کا گلا کٹ رہا ہو وہ چھری چل رہی ہو کوشش کرتا ہے انسان تو اس کا قریبی کو دیکھ نہ رہا ہو، لیکن ہمارے جب حسین مظلوم کے گلے پر خنجر پہ إلهي بيحفظنا وأبيها وطعلها وبنيها ورونها رحمن مختصر قليل بعد في قبول فرما إلهي هذه جنائي محرمات فريض کرنے کی توفیق عنایت فرما إلهي یا اللہ اس مسجد سے تمام شہداء اسلام خاص طریقے سے پاکستان کے وہ شہداء صالحین اور پروفیسر صدیقافر اور شہید علامہ حجت الاسلام المسلمین شہید عارف حسین اور امام الہی ان سب کے ارواح کو پروردگار کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ تجواب محمد علی محمد کا
جو وہ میسج دے کر دنیا سے گئے اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دیں، ہمارا انجام اور عاقبت پر خیر فرمائے، ہمارے ہم میں آپس میں اتحاد و یکجہتی عطا فرمائے، نسل در نسل محبت اہل بیت میں اضافہ فرمائے، ولایت میں ہمیں سرشار فرمائے، اللہ کے واسطہ محمد آل محمد کا جمہوری اسلامی کو روز بروز امان میں رکھ، یا اللہ ہم سب کو آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے، ہماری ضرورات سے، جسمانی امراض سے، روحانی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود ان کے ظہور میں تاکید فرما، یا اللہ کے واسطہ محمد آل محمد کا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد پر ظلم و ستم ہوا ہے، یا اللہ اس مجلس کے تو پھیل میں، اس ذکر مصیبت کے تو پھیل میں اس ظلم کو ظالم کی طرف پہنچا دے، یا اللہ ایک دعا کی ریکویسٹ جنت البقیع کے روزہائے مقدس تعمیر کرنے کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاکید کر کے ہمیں ان کو اذان شریف کرا، بسم اللہ